بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہدایت اللہ سبق نمبر 21 ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے تمیز. چونکہ منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں اور 7ویں نمبر کا منصوب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. 7ویں نمبر کا جو منصوب ہے وہ تمیز. یہ تمیز اصل میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ تمییز تھا. اصل لفظ تمییز ہے، میزہ یمیز تمییزا، باب تفعیل سے ہے، اور پھر ہم نے اس کو تمیز کر دیا، قاعدہ لگا اس کے اندر معطف. اچھا، تمیز جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی منصوبات میں سے ہے، منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ نَكِرَةٌ تُذْكَرُ بَعْدَ مِقْدَارٍ، کہ وہ ایک ایسا اس میں نکرہ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد. یہاں آپ یوں سمجھ لیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تمیز کے حوالے سے 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں. کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں. اب وہ 7 قسمیں کس طرح بنتی ہیں میں آپ کو نشاندہی کروا رہا ہوں. سب سے پہلے وَهُوَ نَكِرَةٌ تُذْكَرُ بَعْدَ مِقْدَارٍ، اس کو آپ انڈر لائن کریں، بعد مقدار کے لفظ کو. جب آپ نے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے کہ مقدار والی ہوگی، اب ذرا 3-4 لائنیں نیچے آ کے دیکھیں. وَقَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ مِقْدَار، نظر آ رہا ہے؟ اس کو بھی انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر نمبر 2 لکھیں، بلکہ نمبر 2 نہ لکھیں، اس کو ویسے چھوڑ دیں، اس کو انڈر لائن کرتے ہیں. وقد یقع التمییز، یہ نمبر 3 ہے. اسی کے ساتھ ایک لائن نیچے جائیں. وقد یقع التمییز بعد الجملہ، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی نا؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 3. اب 2 اور 3، یہ جو دوسرا مقام اور تیسرا مقام ہے یہ تو ایک ہی شمار ہوگا، لیکن یہ جو پہلا ہے، پہلے پر آ جائے بعد مقدار، اس مقدار میں 5 ہیں. اب ان 5 پر آپ فگر لکھ سکتے ہیں. من عدد نمبر 1، او کیل نمبر 2، او وزن نمبر 3، او مساحت نمبر 4، او غیر ذالک مما فیہ ابہام نمبر 5. اور چونکہ انہوں نے 5ویں کا نام نہیں لیا، آپ خود نیچے لکھ دیں مقیاسی. مقیاسی، میم قاف یا الف سین یا، مقیاسی. ٹھیک ہو گیا؟ مقیاس. یہ کتنے ہو گئے؟ 5. اب ان 5 کے ساتھ نیچے والے 2 ملائیں تو 5 یہ ہو گئے، اور نیچے دوسرے پر آپ کیا لکھ دیں گے؟ 6. اور آخری پر کیا لکھ دیں گے؟ 7. تو میں نے کیا بتایا تھا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تمیز کے حوالے سے کتنی قسمیں بیان فرمائی ہیں؟ 7. اب دیکھیں انہوں نے اس طرح 7 فگروں کے ساتھ بیان نہیں کیے، بیان کر دیے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے ان کو فگروں میں لے آئے ہم، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں سیریل وائز. اچھا جی، ایک بات تو یہ تھی جو اس سبق کو سمجھنے کے لیے بہت اہم تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آگے چلیں آپ. اب یہ ہے کہ یہ جو قسمیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں، ان کی تشریح کیا ہے. ان کی تشریح کرنے سے پہلے ایک نقطہ نمبر 2، یہ نقطہ نمبر 1 تھا، اب نقطہ نمبر 2. یہ جو تمیز ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے نا، تمیز کیا ہوتا ہے؟ منصوب. منصوبات میں ہے. اس کو نصب کون دیتا ہے؟ اس میں عمل کون کرتا ہے؟ اس کو نصب کون دیتا ہے؟ اس کا عامل کون ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ تمیز کا عامل فعل، شبہ فعل یا اس میں تام ہوتا ہے. کیا کہا؟ فعل، شبہ فعل یا اس میں تام ہوتا ہے. اب دیکھیں فعل شبہ فعل تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ 4 فعل ہیں. کون سے؟ ماضی، مضارع، امر. شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی 4 ہیں زیادہ ہیں، 4 میں سے گنتے ہیں ان کو. اسماء مشتقات سارے اس میں آ جاتے ہیں.
کوفی 7 کہتے ہیں اور بصری 6 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 4 مشہور جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ. تو یہ تو آسان ہے، یہ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان کی ترکیبیں بھی ہم نے بے شمار کی ہیں. یہ نئی چیز جو آئی ہے اس میں تام، اس کو بھی ہم نے پچھلے سال پڑھا ہے، بالکل نئی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کیا چیز. تو اس میں تام جو ہوتا ہے وہ 4 چیزوں سے تام ہوتا ہے. یہ جو تمیز ہے نا، تمیز اسم تام، یہ 4 چیزوں سے ہوتا ہے. اور یہی اس میں تام پھر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تمیز کو نسب دے رہا ہوتا ہے. اب وہ 4 چیزیں کون سی جن سے اسم تام ہوتا ہے؟ یعنی اسم تام ہونے کا مطلب ہے اسم اس سے پاور لیتا ہے. یہ دیکھیں ابھی بجلی نہیں ہے تو پاور بینک سے بھی وہ چارجنگ لے رہا ہے. اسی طرح اس میں تام ایک پاور بینک ہے اسم، وہ تام ہوتا ہے. بلکہ تام پاور بینک تو یہ 4 چیزیں جن سے وہ طاقت لے گا. اسم ان سے دیتا ہے. یعنی اسم کی مثال آپ موبائل کی لے لیں تو وہ چارج ہو رہا ہے ان 4 چیزوں سے، طاقت لے رہا ہے. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 نون تثنیہ، نمبر 2 نون جمع، نمبر 3 اضافت، نمبر 4 تنوین. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ آپ نے لکھ لیا. نقطہ نمبر 3، کبھی تمیز جو ہے وہ قرینہ کے وقت حذف بھی ہو جاتی ہے. قرینہ کے وقت کیا ہو جاتی ہے؟ حذف. جیسے کم سومتا، کم سومتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنے روزے رکھے. کم سومتا، یہ اصل میں کیا ہے؟ کم یومن سومتا. ٹھیک ہے. تو تمیز کبھی کبھی قرینہ کے وقت کیا ہو جاتی ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہاں پر قرینہ کیا تھا ہمارے پاس؟ کتنے روزے رکھے؟ آسان سا قرینہ نہیں، روزہ دن کا ہوتا ہے، رات کا روزہ، روزہ دن کا ہوتا ہے، رات کا روزہ نہیں ہوتا. جب آپ نے کہا کتنے روزے رکھے تو آپ کا مطلب ہی یہ تھا کہ دن کے روزے، دن محضور ساری دنیا جانتی ہے اس کو، تو اس لیے کم یومن سمتا. اچھا جی یہ کتنے ہو گئے نقطے؟ 3 ہو گئے، 3 نقطے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا کتاب کی طرف آئیں. اب میں کتاب کو پڑھنے لگا ہوں. وَهُوَ نَكِرَةٌ تُذْكَرُ، وَهُوَ نَكِرَةٌ ہے تُذْكَرُ جو ذکر کیا جاتا ہے، بعد مقدار، بعد کس کے؟ مقدار کے. من عدد، اب یہ مقدار والے میں 5 آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ 5. نمبر 1 من عدد، عدد سے ہوگا تمیز. عدد سے کیسے ہوگا؟ عدد میں ابہام ہوگا، تمیز آگے دور کرے گا. احد عشر کوكبا، احد عشر 11 دیکھے. کیا دیکھے؟ 11 ابہام ہے. ٹھیک ہو گیا. او کیلن، یا پیمانہ میں، کیل کے نیچے لکھیں پیمانہ، وہ پیمانے جن کے ساتھ اوڑیاں شوڑیاں، ڈاکٹر صاحب اوڑیاں، صاع وہ برتن لکڑی کے جن کے ساتھ لوگ تولتے تھے. جیسے آج بھی دودھ ناپتے بھی ہیں اور وزن بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے ہیں. تو یہ کیلن. او وزن، وزن جو ہے وزن ساری دنیا جانتی ہے. او مساحت، مساحہ پیمائش، اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں آپ پیمائش. یہ پٹواری حضرات، لمبائی چوڑائی، کپڑے بھی ناپ کر، ہاں کپڑا بھی ذرا اس میں آ جاتا ہے، زمین بھی آ جاتی ہے. اچھا او غیر ذالک مما فیہ ابہام، یا اس کے علاوہ کہ جس میں ابہام ہوتا ہے. میں نے کیا لفظ بتایا تھا؟ مقیاسی، مقیاس. ٹھیک ہے. اب سب کی مثالیں آگے آ رہی ہیں، دیکھیں. ترفع ذلک الابہام، یہ آ کر اس تمیز میں سے ابہام کو
دور کرتا ہے، یعنی تمیز آ کر تمیز ان کے ابہام کو کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے. پوشیدگی، ابہام مطلب پوشیدگی. نحو جیسے کہ عندی 20 درہما، میرے پاس 20 درہم ہے. یہ کس کی مثال آ گئی ہے؟ یہ عادت کی نیچے آپ لکھ سکتے ہیں مثال عادت، اپنی سمجھ کے لیے بعد میں مطالعے کے لیے. ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر تمیز کو نصب کون دے رہا ہے؟ فعل، شبہ فعل، اسم تام؟ اس میں تام. شاباش. اب میں آپ سے پوچھوں اس میں تام کون ہے اور وہ کس سے شکتی لے رہا ہے؟ اضافت. دیکھ لیں 20 اوپر آپ نے پڑھے تھے مجھے پاور بینک تسنیہ نون جمع. جمع 20 آپ نے پیچھے ملحقات جمع میں پڑھا ہے. 20 اولو مسلمون 3 جمع پڑھے تھے نا؟ جی. اچھا جی آگے چلیں. وقفیزانی برن، 2 کفیز برن گندم کے. کفیز یہ کوئی پیمانے تھے، کیلی، کیل کی مثال ہے. مثال کیل نیچے لکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پر برن تمیز کو نصب دے رہا ہے. اس میں تام کون دے رہا ہے؟ اس میں تام خود سے تسنیہ تسنیہ سے، تسنیہ نون تسنیہ سے. شاید سب سمجھ گئے. ومن وانی سمنن، یہ ومن وانی سمنن جو ہے یہ 2 من گھی. گھی سمن، سمین کس کو کہتے ہیں ویسے؟ موٹا. سین سے ہاں جی موٹا. تو سمنن ہم نے کس کو کہا؟ اچھا جی 2 من موٹے نو سننے ہیں 2 من موٹے. اچھا ومن وانی سمنن، تو یہ 2 من کیا ہے؟ یہ وزن کی مثال ہے. 2 من وزن ہے نا جی، یہ مثال وزن ہے. اور یہاں پر طاقت کون دے رہا ہے منوان کو؟ نون تسنیہ. وجریبانی قطنن، وجریبانی قطنن، اور 2 گٹھ کس کے؟ روئی کے. روئی قطنن. اب یہاں پر بھی قطنن کو تمیز کو نصب دے رہے جریبان، اور اس میں تام ہے. اس میں تام کے آخر میں کون آیا ہے؟ وما فی السماء قدر راحت، یہ کس کی مثال تھی؟ جریبان قطنن. یہ مساحت کی مثال، مثال مساحت کی لکھ سکتے ہیں. وما فی السماء قدر راحت سحابا، اور نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی برابر بادل. یہاں پر بھی اس میں تام ہے، تنوین دے رہا ہے. اور اس میں تام یہاں جو ہے اس کو طاقت کون دے رہا ہے؟ راحتن، تنوین، راحتن کی تنوین. اچھا جی. وعلى التمرة مثلها زبدن، اور کھجور کے اوپر مثلها اسی کی مثل زبدن شیرہ ہے، مکھن ہے. زبدن ویسے مکھن کو کہتے ہیں، مکھن شیرہ، مکھن شیرہ، یہ مقیاسی کی مثال ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر بھی دیکھ لیں زبدن کو اس میں تام نصب دے رہے ہیں مثلها، اور وہ طاقت کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ مثلها، مثلها، مثل مضاف، حاضر مضاف ہے. یہ اضافت سے حاصل کر رہا ہے. کس سے حاصل کر رہا ہے؟ اضافت سے. تو اوپر آپ نے 4 پڑھے تھے نا پاور بینک. تو پاور بینکوں کے سے دیکھیں، پاور بینک آج ہم نے دیکھا تو پاور بینک ہم نے بھی اس کو پاور بینک کے ساتھ تعبیر کی. تو یہ مثال ہے کس کی جی؟ اضافت. اضافت سے طاقت حاصل کرنا ہے. بس یہ آپ وہ سمجھ گئے ماشاءاللہ اس چیز کو. حالانکہ تمیز کو عام طور پر لوگ اس طرح کی باتوں کو اصل میں بعض کو سمجھانے کے لیے ایک ترتیب سے آدمی چلے تو پوائنٹس نا تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. اور بس جیسے آئے کئی فمت تفقہ بیان کرتا جائے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ نے پہلے پوائنٹس پڑھے نکال، پھر آپ نے خود ان کو فٹ کیا. فعل شبہ فعل کی مثال پھر وہ نیچے میں دے رہا ہوں ابھی، وہ نیچے اس میں آئے گی. وقد یکون عن غیر مقدار، یہ یوں سمجھے نا کہ پہلی 2 قسمیں جو ہے نا وہ اس میں تام کی ہوتی ہیں. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، میں اندازے سے کہہ رہا ہوں. پہلی 2 قسمیں لکھ سکتے ہیں کس سے ہوتی ہیں؟ اس میں تام عام طور پر اس میں ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے. اور آخری جو تیسری قسم آ رہی ہے اس میں فعل شبہ فعل ہوگا. یہ بھی پوائنٹس ہیں. یہ میں نے رات کو ویسے
چلتے ہوئے غور کیا تھا اس پر، بلکہ رات کے کل میں وہ کتاب ایسے اٹھائی تو میں نے غور کیا اس پر، میرے ذہن میں ایک چیز آئی تو پہلی دو قسموں میں اس میں تام عمل کرے گا اور آخری قسم میں کون عمل کرے گا؟ فعل شبه فعل. اب اس کی مثالیں آئیں گی انشاءاللہ. وقد يكون عن غیر مقدار، دوسری قسم شروع ہو گئی. دوسری قسم کا مطلب چھٹی قسم چھٹی. مجموعی اعتبار سے. عن غیر مقدار هذا، اب مثلا دیکھیں هذا خاتم حدیدا، یہ ہے انگوٹھی لوہے کی. لوہے کی. انگوٹھی، یہ ہے انگوٹھی ابہام پیدا ہوا نا کس کی؟ لوہے. لوہے کی. اب انگوٹھی تو دنیا میں بہت مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے، تو آگے لوہے نے آ کر اس کے ابہام کو دور کیا کہ اس کی دھاتی ہے. اب یہاں پر وسوار ذهبا، اور کنگن ہیں سونے کے. کنگن ہیں سونے. سونے کے. یہ دیکھیں یہاں پر تو تمیز منصوب ہو کر آ رہی ہے. والخفض فيه اکثر، کہتے ہیں زیادہ تر یہ کیا ہو کر آتی ہے؟ مجرور. خفض کا مطلب مجرور. نہ ہو جیسا کہ خاتم حدید، لوہے کی انگوٹھی. لوہے، جب آپ پڑھیں گے خاتم حدید تو یہ اصل میں من مقدر ہوگا ادھر. کیسے؟ کیوں؟ یہ زیر تو آ رہی ہے. زیر کیوں آ رہی ہے؟ من مقدر ہے. اصل میں خاتم من حدید، انگوٹھی لوہے سے. لوہے سے، یہ چیز بھی نوٹ کر لیں. خاتم من حدید، من یہاں پر کیا ہے؟ مقدر ہے. آئی بات سمجھ؟ من یہاں پر کیا ہے؟ مقدر ہے. اور ممیز تمیز یہاں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں. ممیز تمیز یہاں مل کر جملے کا کیا بنتے ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ جب کہیں گے خاتم حدید تو لوہے کی انگوٹھی تو پورا جملہ نہیں ہے نا، تو آپ پیچھے لگائیں گے عندی میرے پاس، یا عندکا تیرے پاس، تو یہ مبتدا خبر مل کر پھر کیا بنیں گے؟ پورا جملہ بنے گا. تو خاتم حدید پورا جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا جز، جملے کا جز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس ترتیب سے یہ بات آگے چلے گی. یہ ہے دوسری قسم جو آپ کے سامنے آئی ہے. اس میں مقدار والی کوئی بات ہے؟ وہ پچھلے والوں میں مقدار تھی کہ نہیں تھی؟ یہ غیر مقدار ہے نا، یہی سمجھانا تھا. اچھا اس میں بھی اس میں تام عامل ہوتا ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں تام عامل. ٹھیک ہو گیا جی. اب بتائیں خاتم سوار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اب آخر میں جائیں جی، تیسرے اس پر جائیں، بلکہ ساتویں پر مجموعے اعتبار سے. وقد یقع التمییز بعد الجملہ، کبھی تمییز واقع ہوتی ہے جملہ کے بعد. اس میں آئے گا عامل شبہ فعل، فعل شبہ فعل. لرفع الابہام عن نسبتها، کیوں آئے گی؟ تاکہ اس وجہ سے آئے گی کہ رفع کرے، اٹھائے ابہام پوشیدگی کو عن نسبتها، اس کی نسبت سے. یہ نسبت کدھر ہوگی؟ نیچے لکھ سکتے ہیں بین الفعل والفاعل، فعل فاعل کے درمیان. فعل فاعل کے درمیان نسبت کو کیا کرے گی؟ اٹھائے گی، ابہام کو اٹھائے گی. طاب زید نفسا، خوش ہوا زید. کیوں خوش ہوا؟ خوش ہونا طاب فعل ہے، زید فاعل ہے. فعل فاعل کے درمیان میں ایک پوشیدگی قائم ہو گئی. ٹھیک ہے خوش ہوا زید فاعل، لیکن کیوں خوش ہوا؟ نسبت میں پوشیدگی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خوش ہونے کی نسبت میں جو زید کی طرف کی گئی ہے اس میں کیا ہے؟ پوشیدگی. اس پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے آیا نفسن عین ابگلوئی، بذات خود خوش ہو گیا. بس آ جائیں، یہ نہیں کہ اس خوشی سے کوئی باہر و خارجی سبب پیش آئے، کوئی خاص سبب پیش آئے، بس ہو گیا خوش. نہیں بھی جنا کدے کدے بغیر کسی وجہ تو خوش ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور بغیر کسی سبب تو بھی جنا خفقان قلب دا مریض ہو جاتا ہے. ایگزائٹی کی آپ نے، تو اس قسم کی چیزیں اس میں پڑے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں طاب زید نفسا او علما، یا خوش ہوا ہے آج علم بڑا اچھا سیکھ کے دے، مسئلہ سیکھ کے دے، سبق اچھا سمجھ آ گئی. او ابن، یا ابا جی اجبارو کوئی تو آئیں. ٹھیک ہے جی. ابھی دی وجہ سے خوش ہو جائے. بہرحال یہ دیکھیں فعل فاعل کے درمیان میں ایک پوشیدگی ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے آگے تمیز آتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں طابہ فعل آیا ہوا ہے نا، اور جب طاقتور فعل آ جائے تو ایسا عامل جو کسی سے طاقت حاصل کر کے بیچارہ عامل بننے کی کوشش کرتا ہے،
اور ایک ایسا عامل ہے جو پیدائشی عامل ہے، تو کیا خیال ہے کس کو عامل بننا چاہیے؟ اور وہ کون ہوتا ہے؟ فعل. اس کے بعد نمبر 2 شبہ. تو یہاں تو آپ خود فعل آ گئے. یہ مثال سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، یہ تو آپ نے کتاب کے حوالے سے پڑھ لیا. اب یہاں پر ایک دو تین چیزیں اور آپ پڑھ لیں، پھر ہم اگلے کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا، یہ جو آپ نے آخری پڑھا، اس میں فعل عامل ہوتا ہے یا شبہ فعل. جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا فعل یا شبہ فعل. پھر ساتھ یہ نوٹ فرمائیں آپ کہ یہاں تمیز در حقیقت فاعل یا مفعول بہ یا مبتدا ہوتی ہے. یہاں تمیز در حقیقت ظاہری طور پر تو تمیز ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ کیا ہوتی ہے؟ فاعل ہوتی ہے اس فعل کی، یا مفعول بہ ہوتی ہے، یا کیا ہوتی ہے؟ مبتدا ہوتی ہے. اب مثال، سب سے پہلے ہم مثال دے رہے ہیں کہ یہ اشتعل الرأس، اشتعل الرأس شیبا. کیا معنی ہے اس کا جی؟ اشتعل الرأس شیبا کا کیا معنی ہے؟ بڑک اٹھا سر بڑھاپے سے، سفیدی ہو. ویسے اس کا معنی وہی ہوتا ہے کہ سر کیا ہو گیا؟ سفید ہو گیا. لیکن ویسے اس کا اشتعال پکڑنا بڑکنا، بڑک اٹھا سر. اب بڑک اٹھا سر، یہ دیکھیں ذرا، فعل فاعل، بڑک اٹھا سر. اب یہاں بڑک اٹھا جو ہے وہ یا بڑکایا سر کو کس نے؟ بڑھاپے نے. اصل بات یہ بنتی ہے نا، بڑکایا سر کو کس نے؟ بڑھاپے نے. اب بڑک اٹھا سر، کیوں بڑک اٹھا؟ نسبت میں کیا ہے؟ پوشیدگی ہے. شیبن تمیز ہے. پہلے تو وہ بات سمجھیں آپ، پھر غور کریں اس کے اندر کہ کس نے کس کو بڑکایا؟ بڑھاپے نے کس کو بڑکایا؟ سر کو بڑکایا. تو یہاں شیبن کیا بن رہا ہے اصل میں؟ ظاہری طور پر کیا ہے؟ تمیز ہے. یہ میں سمجھا رہا ہوں. اس طرح دوسری اس کی مثال لے لیں. دوسری مثال ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. ہم نے زمین کو پھاڑ کر اس سے کیا بنا دیے؟ یعنی زمین کو ٹکڑے کیا، پھاڑا. ٹھیک ہے. اب زمین میں سے جاری کر دیے. کیا جاری کر دیے؟ پوشیدگی تھی. عیوناً چشمہ. اب بظاہر تو یہ تمیز ہے، لیکن ہم نے زمین میں سے پھاڑ کے کیا نکالے؟ عیون. فجر فعل نام فاعل، الارض مفعول بھی اول. اگر اس کو اس طرف سے دیکھیں تو یہ مفعول بھی دو. لیکن یہاں پر ہم مفعول بھی نہیں بنا رہے، اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ اس میں پوشیدگی ظاہر کر کے تمیز بنا رہے ہیں. تو یہاں تمیز در حقیقت کیا ہے؟ مفعول بھی. یہاں فاعل ہے، در حقیقت ویسے سامنے نہیں لکھا. اور یہاں مفعول بھی ہے، دو میں بلکہ پیچھے ایک اور بھی ہے. تیسری چیز کیا لکھی تھی آپ نے؟ مبتدا ہوتی ہے. زید اکثر منک مالا. زید اکثر منک مالا. یہ آپ نے لکھ لیا. اب یہاں پر دیکھ لیں یہ کیا معنی ہے؟ زید زیادہ ہے تجھ سے، مال زیادہ ہے. کس میں زیادہ ہے؟ پوشیدگی. پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے کون آیا؟ مال. مال میں، مال کے اعتبار سے میں نے. اچھا یہاں یہ بھی نوٹ فرمائیں، تمیز کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے ازروئے. کیا؟ ازروئے، یا بے اعتبار کے اعتبار سے.
یہ دو ترجمے ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کرنا. جیسے قل نار جہنم، کہہ دیجئے نار جہنم، جہنم کی آگ اشد زیادہ سخت ہے. اب پوشیدگی یہاں بھی کس میں ہے؟ نسبت میں ہے. یہ بھی نمبر 3 ہے. جی اشد حرن، تپش میں. گرمی کے لیے. کیا؟ گرم ہونے کے لحاظ سے، گرم ہونے کے اعتبار سے ازرو گرمائش کی. یہ ترجمہ ہے اس کا. یہ ترجمہ ہمیں شیخ مولانا عبد الرحمان صاحب نے، وہ ایسی چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتے تھے نا، ترجمہ موصوف کا ایسا فراہم. اچھا تو یہ زید اکثر من کا مارن. اب جب ہم اس کو اندر سے ہو کے اس جملے کو دیکھتے ہیں تو اس جملے کی یوں ترتیب بن سکتی ہے مالو زید اکثر من کا. کیا ہو جائے گا؟ زید اس سے مال میں زیادہ ہے نا، تو یہ اصل میں بن جائے گی مالو زید اکثر من کا. اب یہ مالو زید مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا. مبتدا. اور یہ سارا مل کر کیا بنے گا؟ خبر. تو دیکھ لیں جس کو آپ نے تمیز بنایا تھا وہ در حقیقت کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ در حقیقت مبتدا ہے. اب آپ نے ماشاءاللہ تمیز کو، اس کے اندر جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلیں جی. آگے ہم دیکھتے ہیں مستثنا. مستثنا، مستثنا بھی شاید آپ کو کچھ نہ کچھ ذہن میں آ رہا ہوگا جی کہ اس کے اندر چند صورتیں تھیں اور جو ہے تقریباً اعراب جو سمجھیں کہ کل اعراب مستثنا کے 4 بنتے ہیں. کل اعراب مستثنا کے کتنے بنتے ہیں؟ 4. لینے والے جو ہیں یہاں پر 9 ہیں. ان کو پھر تازہ کر لیں، نوٹ کر لیں، اگرچہ ہم نے پیچھے اسی ترتیب سے پڑھا. مستثنا، مستثنا میں